نکاح دو خاندانوں کو ملانے کا ذریعہ ہوتا ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے مامون و محفوظ اور بے فکر کر دینے کا سبب ہوتا ہے۔ لم تر للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں کے لیے تم نے نکاح کے مثل کوئی چیز نہ دیکھی ہوگی، لیکن یہاں اس کے برعکس معاملہ ہے، بالکل اس کا الٹا ہے۔ شادی کی بات طے ہوتے ہی لڑکی والے فکر میں ڈوب جاتے ہیں، ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، ان کا چین و آرام چھن جاتا ہے، انہیں بس یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ تلک کی رسم کیسے ادا ہوگی، جہیز کا انتظام کیسے ہوگا، لڑکے اور لڑکے کے گھر والوں کے مطالبات کیسے پورے ہوں گے۔ گویا اپنی لڑکی کا لڑکے سے نکاح نہیں کر رہے ہیں، بلکہ لڑکی کے لیے لڑکا خرید رہے ہیں، اس لیے لڑکے کی منہ مانگی قیمت ادا کرنا ہے، پوری رقم دینا ہے، ورنہ یہ مال ہاتھ سے جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں نکاحوں میں بے برکتی کیوں ہے؟ طلاق کے واقعات اتنے زیادہ کیوں پیش آتے ہیں؟ کیا آپ نے اس پر بھی غور کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ شادیوں کا خرچ بڑھ گیا، نکاح مہنگے ہو گئے، شادیاں قیمتی بن گئیں اور اتنی قیمتی بن گئیں کہ ایک مسئلہ بن گئیں، جبکہ برکت اس نکاح میں ہے، خیر اس شادی میں ہے جو کم خرچ والی ہو، جو کسی کے لیے مسئلہ نہ بنے، جو کسی کے لیے سہان روح نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قالت قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مونہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو مشقت و خرچ کے اعتبار سے آسان ہو۔ قرآن و حدیث کہتے ہیں کہ ہر قسم کا خرچ مرد کو اٹھانا ہے، مہر اسے دینا ہے، دعوت ولیمہ اسے کرنی ہے، نفقہ اسے ادا کرنا ہے، بیوی کے رہنے سہنے کا انتظام اسے کرنا ہے، بچے ہوں گے تو پورا خرچ اسے اٹھانا ہے۔ اگر یہ سارے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت ہو تو شادی کرے، ورنہ نہ کرے۔ ارشاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء۔ اے نوجوانوں کے گروہ، اے امت کے جیالو، اے امت مسلمہ کے مستقبل کو روشن کرنے والوں، تم میں سے جو شخص شادی کے اخراجات اور لوازمات برداشت کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کرے، اس لیے کہ یہ نگاہ کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو شخص ان اخراجات کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ خواہش نفس کا علاج ہے۔ اخراجات اٹھانے کی وجہ سے ہی مرد کو عورت پر فوقیت حاصل ہے۔ اگر مرد یہ خرچ نہ اٹھائے یا کچھ دوسرے اخراجات کا بار عورت پر ڈالے یا عورت کے گھر والوں پر ڈالے تو پھر وہ خود کو مرد کیوں کہتا ہے؟ خود کو عورت سے برتر کیسے سمجھتا ہے؟ خود کو عورت کا حاکم و نگراں کیسے باور کرتا ہے؟ ذمہ داریوں سے گریز اور فرار کے ساتھ پوزیشن نہیں ملتی، مقام نہیں ملتا، عزت و وقار حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ مرد کو عورت پر قوام و نگراں کی حیثیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ وہ عورت پر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، جو مرد اس کے برعکس، اس کے بالکل الٹا ہیں،
الٹا کرتے ہیں الٹا کریں، وہ خود کو عورت کا قوام و نگراں سمجھنا چھوڑ دیں، وہ عورت کی ماتحتی اور غلامی قبول کر لیں، وہ سر جھکا لیں، وہ سینہ تان کر نہیں چل سکتے، عورت کا دست نگر بن کر رہنا، عورت کے مال پر جینا، عورت کی کمائی کھانا، عورت سے جہیز و تلک کے نام پر لمبی رقم ایٹھنا، دیگر سارا سامان وصول کرنا مردانگی نہیں، مردوں کا کام نہیں، بلکہ مردوں کے نام پر کلنک ہیں۔ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں برابر شادیاں ہوتی تھیں، لیکن مروت جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ دراصل جہیز کی لین دین اور تلک وغیرہ ہندوانی رسم ہے، مسلمانوں نے غیروں کی نقالی میں اسے اپنایا ہے۔ ہندو مذہب میں چونکہ لڑکیوں کو باپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملتا، اس لیے انہوں نے ایک رسم نکالی کہ شادی کے موقع پر جہیز کے نام پر لڑکی کو زیادہ سے زیادہ دے دو، پھر ترکے میں کچھ نہیں۔ یہی رسم دیکھا دیکھی مسلمانوں میں آ گئی اور ایسا جا پکڑ گئی کہ شادی کا جزو لا ينفك بن گئی، یعنی ایسا حصہ بن گئی شادی کا کہ شادی سے اور یہ شادی سے الگ نہیں۔ بے جہیز شادی ہو ہی نہیں سکتی، جہیز بھی قیمتی سے قیمتی ہو، برادری میں ناک اونچی کرنے والا ہو۔ اسی کے ساتھ ہندوؤں کی اور رسمیں بھی لے لی گئیں، مثلا تلک، رت جگہ اور طرح کی خرافات، اور لڑکیوں کو وراثت میں حصہ دینے کا سلسلہ عملاً ترک ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اصل حکم شرعی یہی ہے اور جہیز کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے موقع پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو گھر کا سامان، چکی، مشک وغیرہ دی تھی، اس سے مروجہ جہیز ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کفالت اور سرپرستی میں تھے۔ اب شادی کر کے ان کا الگ گھر بسانا تھا۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے سرپرست حضور ہی تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو دونوں کے گھر کا انتظام کرنا تھا، چنانچہ اسی لیے چند مخصوص گھریلو قسم کا سامان دے دیا تھا۔ اس سے جہیز کا سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اگر جہیز دینا سنت ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں اور تھیں، سب کو جہیز دیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک کو دیتے باقی 3 کو چھوڑ دیتے؟ یہ تو سراسر ناانصافی تھی، جبکہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود ہی ارشاد ہے، فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم کرو۔ اسی طرح امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن میں سے کسی کے جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں۔ صحابہ اکرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شادیاں ہوئیں، کسی موقع پر جہیز کا لین دین نہیں ہوا، اس لیے جہیز کو سنت کہنے کی قطعی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ جہیز جائز و مباح کہا جا سکتا ہے، لیکن سوچئے اور غور کیجئے اور پھر سوچئے اور بار بار سوچئے اور بار بار غور کیجئے کہ کیا کسی عمل مباح میں اس قدر غلو کی گنجائش ہے کہ بے شمار مفاسد کے دروازے کھل جائیں اور وہ سب خرافات ہونے لگے تو آج ہو رہی ہے، وہ سب خرافات ہونے لگے جو آج ہو رہی ہے۔ جہیز لڑکی کو دیتے ہیں تو اس کی اتنی نمائش کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے نہ کہ شہرت ہو جائے، فلاں نے اتنا جہیز دیا، فلاں نے اتنا جہیز پایا۔ اصل میں یہ دولت کی نمائش ہے، اصل میں یہ دولت کی نمائش ہے، اپنی بڑائی کا پرچار ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ لڑکی کو جو دینا ہے وہ خاموشی سے بھی دیا جا سکتا ہے، شادی کے دن کے علاوہ بھی دیا جا سکتا ہے، مگر ایسا نہیں کیا جاتا۔ عین شادی کے دن سب کو دکھا کر دیا جاتا ہے، تاکہ خوب شہرت ہو، ڈھنڈورا پٹ جائے۔ اور بلکہ اگر شادی کے موقع پر لڑکی والوں کے یہاں نہ دکھایا جائے تو لڑکے والوں کے یہاں آنے کے بعد پھر دکھایا جاتا ہے کہ خوب شہرت ہو، ڈھنڈورا پٹ جائے، مقابلہ آرائی شروع ہو، دوسرے بھی دیکھا دیکھی بڑا چڑھا کر جہیز دیں یا کم دینے پر اپنی